اردو زبان کی تشکیل اور ارتقاء کا مختصر خاکہ، یعنی ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی، اس کی تشکیل کیسے ہوئی اور پھر اس کے مختلف مراحل کیا ہیں۔ اس سے پہلے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں اور ان میں اردو زبان کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، لیکن ایک ایسی ویڈیو کی ضرورت تھی کہ جس میں یہ سارے مباحث جو ہیں اردو کے آغاز کے بارے میں، ان کو ایک ہی ویڈیو میں مختصر طور پہ بیان کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے۔ اب اردو زبان کے آغاز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو دو باتیں ہیں ان پر کسی کو بھی خلاف نہیں ہے ان میں، اور ان دو باتوں پر سارے لوگ متفق ہیں۔ جنہوں نے اردو کے آغاز کے بارے میں تحقیق کی ہے وہ سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ اردو زبان کا جو آغاز ہوا ہے وہ برصغیر میں یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اردو زبان کا تعلق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبانوں اور ہندوستان کی زبانوں کا اختلاط۔ اب یہ دو باتیں جو ہیں ان کے ساتھ اردو زبان کا تعلق ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی زبانوں اور ہندوستان کی زبانوں کا اختلاط۔ اب ان دو باتوں کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، اور وہ یہ کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد جو ہوئی ہے تو یہ اس طرح ہے کہ مسلمان ہندوستان کے قدیم باشندے نہیں ہیں۔ ہندوستان کے قدیم باشندے ہندو ہیں۔ مسلمان باہر سے آئے ہیں، عرب سے، ایران سے اور مختلف علاقوں سے مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں۔ فاتح کے طور پر، تاجر کے طور پر، صوفیاء دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، فاتحین آئے ہیں، تو مسلمان باہر سے آئے ہیں۔ تو مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں کے آنے کے نتیجے میں، مسلمانوں کے آنے کے بعد اردو زبان کی تشکیل شروع ہوئی، اردو زبان کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں کے ساتھ کچھ زبانیں آئیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ترک نسل کے مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو ان کے ساتھ ترکی زبان آئی، ایرانی نسل کے مسلمانوں کے ساتھ فارسی زبان آئی، عرب نسل کے مسلمانوں کے ساتھ عربی زبان آئی، افغان نسل کے مسلمانوں کے ساتھ پشتو زبان آئی۔ اب یہ زبانیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آتی ہیں، اور ادھر ہندوستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں تو ان زبانوں کا مسلمانوں کی ان زبانوں کے ساتھ اختلاط ہوا، میل جول ہوا، تو ایک نئی مرکب زبان وجود میں آئی جسے پہلے مختلف نام دیے گئے اور بعد میں اسے اردو کا نام دیا گیا۔ تو اردو زبان کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں یہ نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب یہیں سے اردو کے مختلف نظریات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز جو ہے وہ پنجاب میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ دہلی میں ہوا۔ تفصیلی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں چینل پر، وہ آپ دیکھ لیں۔ حافظ محمود خان شیرانی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات اور مسلمانوں کی زبانوں اور ہندوستان کی زبانوں کے اختلاط کے نتیجے میں اردو پنجاب میں بنی، اور مسعود حسن خان کہتے ہیں کہ دہلی میں بنی۔ تو یہ پھر مختلف نظریات ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور مزید بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تو اردو کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ اگر ہم حافظ محمود خان شیرانی کے نظریے کو دیکھیں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز جو ہوا ہے تو وہ پنجاب میں ہوا ہے۔ پنجاب میں اردو زبان کا آغاز ہوا ہے، اور پنجاب سے یہ اردو جو ہے یہ دکن گئی ہے، پنجاب سے یہ اردو دہلی گئی ہے، اور دہلی سے اردو جو ہے وہ دکن گئی ہے۔ یعنی پہلی منزل پنجاب، دوسری منزل دہلی اور تیسری منزل دکن ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں جب محمود غزنوی نے حکومت قائم کی تو اردو کے بننے کا عمل شروع ہوا۔
अब महमूद गजनवी जो है उसने पंजाब को फ़तह किया, लाहौर को उसने अपना कैपिटल बनाया और ये 1025 में गजनवी सल्तनत लाहौर में कायम हुई, लाहौर गजनवी सल्तनत में शामिल हुआ। यानी मुसलमानों की पहली बाकायदा जो हुकूमत है वो 1025 में गजनवी हुकूमत जो है वो लाहौर में कायम हुई है। तो ये मुसलमानों की यहाँ पे आमद थी। अब महमूद गजनवी के लश्कर में या महमूद गजनवी के दरबार में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले मुसलमान थे। मिसाल के तौर पे फ़ारसी बोलने वाले मुसलमान भी थे, तुर्की बोलने वाले भी थे और अफ़गान नस्ल के पश्तो बोलने वाले भी थे और अरब भी तबलीग के लिए और मुख्तलिफ उमूर के लिए आए तो उनकी ज़बान अरबी थी। तो ये ज़बानें जो हैं ये लाहौर में पहुंची। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर में उस वक्त कौन सी ज़बान बोली जाती थी? ये ज़बानें तो मुसलमानों के साथ आई हैं। ये तो लाहौर में कौन सी ज़बानें थीं? ये ज़बानें आपके सामने फ़ारसी, तुर्की, पश्तो, अरबी, ये तो मुसलमानों के साथ आई हैं। तो उस वक्त लाहौर में जो ज़बान थी वो प्राकृत मुख्तलिफ बोली जाती थी। तो लाहौर की जो प्राकृत थी उसे हम कदीम पंजाबी ज़बान कह सकते हैं, यानी मौजूदा पंजाबी ज़बान की पुरानी शक्ल। तो ये लाहौर के लोग, पुराने लोग के जो हिंदू थे वो बोलते थे। तो अब मुसलमानों की इन ज़बानों का, इन 4 ज़बानों का और पंजाब की या लाहौर की ज़बान का आपस में इख्तिलाफ हुआ। तो हाफिज़ महमूद खान शीरानी कहते हैं कि उर्दू के बनने का अमल शुरू हुआ, जबकि मसूद हुसैन खां कहते हैं कि नहीं, उर्दू के बनने का अमल बाद में दिल्ली में शुरू हुआ है। तो बहरहाल हमने पंजाब से आगाज़ किया, अब हम आगे जाते हैं और दिल्ली को हम देखते हैं कि दिल्ली में क्या सूरत हाल हुई उर्दू ज़बान की। तो ये ज़बान जब दिल्ली में पहुंचती है तो किस तरह पहुंचती है उस पर हम अब थोड़ी सी बात करते हैं। और वो ये कि ये तो 1025 में गजनवी हुकूमत कायम हुई थी पंजाब में या लाहौर में, और दिल्ली फतह हुई है सन 1193 में। और जिस वक्त दिल्ली फतह हो रही थी तो उस वक्त लाहौर पर हुकूमत थी शहाबुद्दीन गौरी की, और शहाबुद्दीन गौरी के सिपह सालार जो थे फौज के वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हुआ ये कि लाहौर पाया तख्त है और शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत है, बादशाह है। शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजें जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक की क़यादत में दिल्ली पर हमलावर होती हैं, और दिल्ली और कनूज का एक ही राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज था। तो इस पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजें कुतुबुद्दीन ऐबक की क़यादत में जो है शिकस्त दे देती हैं, और लाहौर, दिल्ली जो है वो भी लाहौर की सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। अब चूंकि फौज का सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली का गवर्नर बना लिया जाता है, वो दिल्ली के गवर्नर बन जाते हैं। उसके बाद सन 1204 आता है। सन 1204 में शहाबुद्दीन गौरी का इंतकाल हो जाता है। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक के जो लाहौर की सल्तनत के लिए दिल्ली में गवर्नर हैं वो कैपिटल यानी दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत भी, पाया तख्त भी दिल्ली को बना लेते हैं, और वो अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो 1204 में दिल्ली के पहले सुल्तान बने, और इस तरह सल्तनत दिल्ली जो है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद खिलजी ख़ानदान और तुगलक ख़ानदान और लोधी ख़ानदान और बहुत से ख़ानदान आए सलातिनी दिल्ली में, दिल्ली की सल्तनत में। तो ये दिल्ली में मुसलमानों की फ़ौज जो है वो पहुंची। तो दिल्ली में जब ये फ़ौज पहुंची, अब चूंकि हम यहाँ ज़बानों की बात कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली में उस वक्त कौन सी ज़बानें बोली जाती थी। तो आप ये नोट कर लें कि दिल्ली में जो सबसे अहम ज़बान बोली जाती थी उस वक्त वो खड़ी बोली थी, उसके बाद ब्रज भाषा थी। दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती थी। दिल्ली के एक तरफ मथुरा के इलाके में ब्रज भाषा बोली जाती थी, दिल्ली के दूसरी तरफ बुंदेलखंड के इलाके में बुंदेली बोली जाती थी, और दिल्ली के एक और तरफ हरियाणा के इलाके में हरियाणवी बोली जाती थी, हरियाणवी ज़बान। और इसी तरह
قنوج کے علاقے میں، دہلی کے قریب قنوج کا علاقہ تھا، وہاں قنوجی زبان بولی جاتی تھی۔ تو یہ 1 2 3 4 5 اہم زبانیں تھیں کہ جو دہلی اور قرب و جوار میں بولی جاتی تھیں۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ پنجاب میں یا لاہور میں اردو زبان کا ابتدائی ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہوا، تو یہی زبان مسلمان افواج کے ساتھ دہلی میں پہنچی۔ دہلی میں دہلی کی ان 5 زبانوں کے ساتھ اس کا مزید اختلاط ہوا اور اس میں مزید تبدیلی آئی، اور اس کے بعد دہلی سے یہ زبان دکن پہنچی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دکن کس طرح پہنچی۔ دیکھیں دکن جو ہے، دکن کو فتح کیا گیا ہے سن 1294 میں، یعنی لاہور 1025، دہلی 1193 اور دکن 1294۔ 1294 میں دہلی پر حکومت تھی خلجی خاندان کی۔ تو علاؤ الدین خلجی جو دہلی کے اس وقت سلطان تھے، دہلی سلطنت کا آغاز قطب الدین ایبک سے ہوا تھا، تو 1294 میں علاؤ الدین خلجی دہلی کے سلطان تھے۔ علاؤ الدین خلجی کی افواج نے ملک کافور ان کے سپہ سالار تھے، ان کی قیادت میں دکن پر حملے کیے اور دکن کو دہلی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ تو اس طرح ان افواج کے ساتھ اردو جو ہے وہ دہلی سے دکن پہنچی۔ یعنی یہ سفر جو ہے یہ مسلمان افواج کا بھی ہے اور یہ اردو زبان کا بھی ہے۔ تو دکن میں اردو جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تغلق خاندان کی حکومت آتی ہے، اور محمد تغلق جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اور وہ دکن میں ایک مقام جس کا نام دولت آباد ہے اور دوسرا نام اس کا دیوگری ہے، اس دولت آباد یا دیوگری کو محمد تغلق دارالحکومت بنا لیتا ہے اور دہلی والوں کو حکم دیتا ہے اور وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر وہ دارالحکومت واپس دہلی کو شفٹ کر لیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ دہلی والے جو ہیں وہ دکن میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دکن سے جب واپسی ہوتی ہے محمد تغلق کی افواج کی، تو اس وقت محمد تغلق جو ہے وہ دکن کا انتظام چلانے کے لیے امیران صدہ کو مقرر کرتا ہے۔ امیران صد کہتے ہیں 100 کو۔ امیران صدہ کا مطلب یہ ہے کہ 100 گاؤں یا 100 قصبے جو ہیں ان کے لیے ایک امیر مقرر کیا گیا انتظام چلانے کے لیے، اور اس کو امیر صدہ کہا جاتا تھا۔ 100 گاؤں کے لیے ایک امیر، امیران صدہ۔ تو یہ امیران صدہ جو ہیں یہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ امیران صدہ بغاوت کرتے ہیں اور دکن جو ہے وہ دوبارہ سے دہلی سے آزادی حاصل کر لیتا ہے، اور دکن میں بہمنی سلطنت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو بہمنی سلطنت قائم ہو گئی، اور بہمنی سلطنت کو بہمنی سلطنت اس لیے کہتے ہیں کہ جو امیران صدہ مقرر تھے ان میں سے تمام امیران صدہ نے متفقہ طور پر ایک امیر صدہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، جس کا نام علاؤ الدین حسن بہمن تھا۔ علاؤ الدین حسن بہمن یا علاؤ الدین حسن بہمنی اس کا نام تھا، تو اس کے نام پہ یہ بہمنی سلطنت جو ہے وجود میں آ گئی، اور دکن والے جو ہیں وہ دہلی سے خود مختار ہو گئے۔ اور یہی بہمنی سلطنت جو ہے اسی کے دور میں دکن میں اردو ادب کا باقاعدہ آغاز ہوا، اسی لیے اردو ادب کے پہلے باقاعدہ دور کو دکنی دور کہا جاتا ہے۔ اب اس دور میں جو اردو ادب کا آغاز ہوا ہے دکن میں، تو اس دور میں شاعری میں سب سے پہلے مثنوی لکھی گئی، یعنی شعری ادب کا آغاز جو ہے وہ مثنوی سے ہوا، اور نثر میں جو ہیں صوفیانہ رسائل لکھے گئے، یعنی مختلف صوفیاء نے دین کی تبلیغ کے لیے صوفیانہ رسائل لکھے، تو وہ ہماری نثر کا ولی نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد دکن میں اردو ادب کا یہ دور چلتا ہے، آگے گولکنڈہ اور ان کی قطب شاہی حکومت آتی ہے، اور بیجاپور کی عادل شاہی حکومت آتی ہے۔ تو یہ دکن کا پورا دور ہے، جو کہ ہمارے اگلی ویڈیو کا انشاءاللہ موضوع ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دکنی دور کے ادب پر بات کریں گے، اور یہاں تک اردو ادب کا سفر تھا۔ یعنی اردو کا جو آغاز ہے وہ ایک نظریے کے مطابق پنجاب میں ہوا، پنجاب سے اردو دہلی گئی اور دہلی سے دکن پہنچی، جو کہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے، اور دوسرے نظریے کے مطابق اردو کا آغاز دہلی میں ہوا اور دہلی سے اردو دکن میں پہنچی۔ لیکن اردو میں باقاعدہ ادب کا آغاز جو ہے وہ دکن میں ہوا ہے، اور دکن میں جو ادب تخلیق کیا گیا اس کے جو مختلف ادوار ہیں تو ان پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہاں تک اردو زبان کے ارتقاء کی بات تھی، تو وہ ہم نے کی۔
اب اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا آخر میں آپ کو دکن کے بارے میں بتا دوں کہ دکن کیا ہے، یعنی دکن سے مراد کیا ہے۔ تو یہ جو دکن ہے، آپ اردو ادب کی جب تاریخ پڑھیں گے تو اس میں آپ شمالی ہند کے الفاظ اور جنوبی ہند کے الفاظ پڑھیں گے، شمالی ہند اور جنوبی ہند۔ تو شمالی ہند جو ہے یہ نارتھ انڈیا یا ناردرن انڈیا ہے، یعنی یہ جو دہلی اور لکھنؤ وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ شمالی ہند میں آتے ہیں، شمالی ہند سے مراد یہ علاقے ہیں۔ اور جنوبی ہند جو ہے اس میں آندھرا پردیش ہے اور اس میں تلنگانہ ہے، کرناٹک یا میسور ہے، اس میں تامل ناڈو ہے، کیرالہ ہے۔ تو یہ جو علاقے ہیں یہ علاقے جنوبی ہند میں آتے ہیں، یعنی ساؤتھ انڈیا یا ساؤتھرن انڈیا میں آتے ہیں، اور اسی جنوبی ہند کو انہی علاقوں کو دکن بھی کہا جاتا ہے، دکن ساؤتھ کو یا جنوب کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا شمالی ہند میں دہلی لکھنؤ وغیرہ کے علاقے آتے ہیں اور جنوبی ہند میں یہ علاقے آتے ہیں، اور جنوبی ہند کا دوسرا نام جو ہے وہ دکن ہے۔ تو یہ دکن کی وضاحت تھی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اردو ادب کا جو پہلا باقاعدہ دور ہے دکنی دور، اس پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔